کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے حسب معمول پہلے میں کچھ اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، آپ بھی حسب حال اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ یہاں پر موجود مبلغین دعوت اسلامی بھی حسب حال اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے، اور مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہو۔ تو لگے ہاتھوں یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اوراد و وظائف پر عمل کریں گے، روحانی علاج پر عمل کریں گے۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر بھی کروں گا، تسلی دوں گا، دل جوئی کی نیت سے روحانی علاج بھی بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہموطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور کثیر مدنی پھول اور علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میری ایک کزن ہے تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دیجیے۔ رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں رکاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صالح رشتے عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میں نا دوائیاں وغیرہ لیتا ہوں، طبیعت خراب رہتی ہے، صحیح نہیں ہو رہی۔ دوائی لیتا ہوں، طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ نبید اصغر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ آپ میرا استخارہ کر کے بتائیے، کوئی میرا کاروبار مطلب نہیں چل رہا ہے، والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے نوید بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ والدہ کا نام ہے سگرا بی بی، اس کا استخارہ کرنا ہے، ہر ٹائم بیمار رہتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کی والدہ کے لیے بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
جی میں فیصلہ آباد سے میں بات کر رہا ہوں، محمد اقبال یوسف۔ میرے ریڑھ کی ہڈی میں نا یہ ڈسک یہ سلپ ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا، تو 9 ماہ ہو چکے ہیں، علاج بھی کروایا، دم درود بھی کروایا، لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا۔ وقتی طور پہ آرام آتا ہے تو پھر اسی طرح مجھے پین شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے بھی وزن میں اٹھاتا ہوں تو یہ ٹانگ کے اوپر پورا وزن جاتا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے، تو وزن میں اٹھا نہیں سکتا۔ 9 ماہ ہو گئے اسی پریشانی میں مبتلا ہوں جی۔ اور سر کسی نے کچھ کیا تو نہیں، پلیز یہی بتا دیجیے گا۔ چلیے، استخارے کا آپ نے کہا، اپنا اقبال یوسف آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہاں میں آپ کی دل جوئی کی نیت سے ایک روایت میں بیان کروں۔ آپ نے کہا نا، دیکھیں اقبال بھائی، آپ نے کہا نا کہ 9 ماہ ہو چکے ہیں اور میں اسی تکلیف میں مبتلا ہوں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا اور اس نے اپنی اس بیماری پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ تو آپ نے تو کہا کہ 9 ماہ سے بیمار ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ صبر کیجئے، ہمت سے کام لیجئے، اور استخارہ بھی ہم آپ کو کر کے بتائیں گے کہ آیا آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کس طرح کا مسئلہ ہے، اور روحانی علاج بھی اتنا پیارا روحانی علاج ہے ریڑھ کی ہڈی کے درد کا۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیجیے گا، اللہ کی کرم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی سے رکھ لیجئے، ابھی ہم آپ کو روحانی علاج آپ کے حوالے سے بتاتے ہیں اور استخارہ بھی آپ کا ابھی کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شفیق الرحمان ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی، اور میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میرے شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں، اولاد نورینہ سے محروم۔ اولاد نرینہ سے محروم ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے شفیق الرحمان بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، اپنے روحانی علاج نوٹ فرمانے کے لیے، سماعت فرمانے کے لیے تیار ہو جائیے، ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ آئیے پہلے کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس کے لیے ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے۔ جی، نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں اور تصاویر وغیرہ بنوانے سے بچیں گے۔ عمل کی مدت جو ہے وہ 90 دن ہے۔ اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیے۔ اسلامی بہنیں یعنی اسلامی بھائی بھی یہ کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اگر کرنا چاہیں تو اسلامی بہنیں اپنے مخصوص دنوں میں سورہ اخلاص کا قل جو ہے وہ نہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد جو ہے، یعنی پہلا لفظ ہے قل، جی، وہ نہ پڑھیں، بلکہ بلا نیت تلاوت قرآن مجید، با نیت حمد و ثنا، یعنی نیت یہ کر لیں کہ حمد و ثنا کر رہی ہوں، تو هو اللہ احد کر کے اپنے مخصوص دنوں میں پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ یعنی سورہ اخلاص کا ابتدائی جو لفظ ہے قل وہ نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے ترتیب وار پڑھنا شروع کر دیں، بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا اور حمد و ثنا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کی جو مدت آپ کو بیان کی گئی 90 دن ہے، اور یہ عمل ایسا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جسے شادی کرنی ہو وہی یہ عمل کرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں آ رہی ہیں، جن کے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ خود اس روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی دوسرا کسی دوسرے کی طرف سے اس روحانی علاج پر عمل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی اس وظیفے کو، اس روحانی علاج کو فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیے
بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر کارڈ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں یا جن کے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رشتوں کے اسباب نہیں بن پاتے، تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے رابطہ فرما لیجیے۔ اگر بالفرض آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں یا ایسے ممالک جہاں تعویذات اطاریہ کے بستے نہیں ہیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، اس پر آپ کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہ فارم، اس میں جو معلومات آپ سے طلب کی گئی ہیں وہ معلومات لکھ کر آپ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو آپ یہ فارم سبمٹ کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی اور آپ کو الحمدللہ عز و جل گھر بیٹھے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور رشتوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، کارڈ کے عمل کی برکت سے وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، اچھا دوائی بھی لے رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، ان کو نا فرق نہیں پڑ رہا، تو ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کی بیماری تکلیف دور ہو جائے۔ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یا سلامو، صحیح، یا سلامو، یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ وہ پانی پیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تندرستی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ 111 مرتبہ یا سلام کا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں۔ تو 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو آپ پڑھتے رہیے، اللہ کے کرم سے سلامتی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، سلامتی والا ہے، تو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اپنی بیماریوں سے حفاظت کے تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز موصول ہوئی تھی، نوید اصغر بھائی کی کال تھی، کہا کہ کاروبار ان کا نہیں چل رہا، تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا۔ بہت زبردست ایک عمل ہے، جی، یہ کرنا ہے عروج ماہ میں، تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص۔ اچھا، عروج ماہ میں کریں؟ یہ کون سا مہینہ آ گیا عروج ماہ؟ ابتدائی 14 دن، یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں تاریخ تک، یہ جو مدت ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے عروج ماہ، یعنی چاند کے مہینے کی جو پہلے 14 دن ہوتے ہیں، پہلی تاریخ سے یکم سے 14 تاریخ تک، تو یہ عروج ماہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ تو نہیں ہے نا کوئی عروج ماہ نیا مہینہ آ گیا؟ یہ ہر مہینے آتا ہے۔ اچھا، ہر مہینے آتا ہے عروج ماہ، ابتدائی تاریخوں کو عروج ماہ کا، ابتدائی تاریخوں کو، یعنی مدنی ماہ کی، چاند کے مہینے کی جو شروع کی 14 تاریخیں ہوتی ہیں، ان 14 تاریخ کو ان دنوں کو عروج ماہ کہتے ہیں، یکم سے 14 کے درمیان۔ صحیح، تو یکم سے 14 کے درمیان ہی یہ عمل کرنا ہے کہ سورہ اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ایسی مبارک صورت ہے، یہ کئی اوراد اور بطور وظیفہ کئی مقام پر اس کا ہے نا مطلب ایک استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار 1001 ٹائمز اول آخر 100 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عروج ماہ، جس کی ابھی یعنی کہ ایک وضاحت کی گئی، یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ اچھا، ان 14 تاریخوں میں ہی ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ؟ یہ روزانہ یعنی پہلی تاریخ سے شروع کریں 14 تاریخ تک روزانہ 1001 مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جی، اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تو ایسی برکت ہے کہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنا 1/3 قرآن کے برابر، سبحان اللہ، ثواب 2 مرتبہ پڑھنا اور 3 مرتبہ پڑھنے اسے ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس قدر یعنی کہ نیکیوں کا ایسا ذخیرہ حاصل ہو کہ اس کو مطلب کہ بظاہر دنیاوی کمپیوٹر فیل ہو جائیں، اتنے یعنی کہ ثواب نامہ اعمال میں انشاءاللہ عز و جل اس کے منتقل کیا جائے گا۔ اچھا، 14 تاریخ تک یہ وظیفے پر عمل کریں، پھر اس کے بعد پھر یہ عمل نہیں کر سکتے؟ 14 تک ہی اس کی موقف کر دیں، پھر 14 کے بعد یہ اس کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسباب بن جائیں گے، کاروبار چلنا بھی۔ کوئی عملیات جادو تو نہیں آ رہے، نہ ان پر نہ ان کے کاروبار پر، بس قدرتی طور پر یہ آزمائش میں ہیں، اللہ نے چاہا تو جلد
یہ ان کی آزمائش ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ اور مزید نوید اصغر بھائی آپ ایسا کیجئے کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر لٹکانے کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات اتاریہ حاصل کر کے اپنی دکان میں، اپنے گودام میں یہ لٹکا دیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کا کاروبار چلنا یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی کوشش کیجئے کہ اپنا صدقہ یہ بھی وقتاً فوقتاً یہ آپ نکالتے رہا کیجئے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اور حسن سلوک کے ساتھ گھر والوں پر بھی خرچ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں بھی برکت رہے گی، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں ان کی، سغرا بی بی جی یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو شفا کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اپنی والدہ محترمہ کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجیے کہ روزانہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 115 مرتبہ پڑھ کر والدہ پر دم کر دیں، یا تو پھر ان کی والدہ خود ہی یہ عمل کر کے اپنے اوپر دم کر دیں۔ بہرحال کوئی ایسے عملیات، جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے، بیماری کا اشارہ ہے، تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بیماری اس سے شفا حاصل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد سردار آباد سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، اقبال یوسف نام انہوں نے بتایا 9 ماہ سے بیچارے آزمائش میں ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، واقعی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ نہ اٹھنے کے قابل لیتے ہیں نہ بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ استخارے کا انہوں نے کہا تھا کہ 9 ماہ سے بیچارے بیمار ہیں، اور دیکھیں کوئی آپ نے استخارہ کیا، کیا معاملہ آ رہے ہیں بیماری کے ہی بیماری کا ہے، کسی نے کوئی عملیات اثرات، نہ ذہن جاتا ہے فوراً اس طرف کہ اتنے عرصے سے بیمار ہوں، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا مجھ پر۔ اس کے اصل میں کچھ مطلب کہ میڈیکلی پرابلمز کی وجہ سے بھی یہ مہروں کے اندر گیپ بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات مہرہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوں ان سے بھی رجوع کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کے حوالے سے مناسب جو ہے تو وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ دیں گے۔ باقی روحانی علاج اس حوالے سے آپ، روحانی علاج یہ ہے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تو یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز صحیح پڑھ کر اپنے دونوں جیسے ہتھیلیوں پہ دم کر کے، جس مطلب کہ ریڑھ کے ہڈی میں جس مقام پر درد ہے وہاں یہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں دونوں، اور ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مہرہ دوبارہ اپنی جگہ پر بھی آ جائے گا اللہ نے چاہا، اور آپ کی تکلیف بھی جاتی رہے گی سبحان۔ اور چونکہ آپ نے دیکھیں اقبال یوسف بھائی، آپ نے سردار آباد سے کال کی نا، تو سردار آباد میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، وہاں پر تعویذات اتاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، سنت و بھرے اجتماع میں بھی کوشش کیجئے، ہمت ہو ضرور شرکت کیجئے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو تعویذات اتاریہ کے بستوں پر دم کی ہوئی کمر پہ باندھنے کے لیے ڈوریاں دی جاتی ہیں، تو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ وہ ڈوری حاصل کر کے استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس میں شفیق الرحمان بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اچھی نیتیں بھی کر لیں جی بیٹے کے حصول کے حوالے سے، کہ انشاءاللہ عز و جل بیٹا جو ہوگا اس کو سنتوں کا پابند بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کو دین کا مبلغ بنائیں گے، اچھی نیتیں بھی فرما لیں، اور اس کا روحانی علاج بھی انہی نیتوں کے ساتھ آپ دونوں میاں بیوی اس کو اختیار کیجئے۔ روحانی علاج ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یہ والی صورت ہے، یہ مکمل پڑھنی ہے 101 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، 101 کوئی عملیات جادو ان کی بھی نہیں ہے، اچھا، اولاد نرینہ کے حوالے سے قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بالکل شفیق الرحمان بھائی اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، جو اولاد نرینہ کے حوالے سے روحانی علاج بتایا گیا، مزید روحانی علاج اولاد نرینہ کے لیے، بے اولادی جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے مزید روحانی علاج الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت
15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. بہت ہی شاندار، بہت ہی معلوماتی یہ رسالہ ہے. اس رسالے میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس رسالے کو حاصل کیجیے، مطالعہ فرمائیے. اللہ کے کرم سے بہت معلومات ہوگی اور بہت فائدہ حاصل ہوگا. بے اولادی کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے مزید آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو وہ روحانی علاج بھی اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں. شفیق الرحمان بھائی اگر مدنی قافلے میں بھی سبحان سفر کر اللہ کے دعا کریں تو ایک اسلامی بھائی کا یہ واقعہ ہے، بیان ہے. اورنگے ٹاؤن کے وہ اسلامی بھائی، اب ان کے خاندان میں لڑکیاں ہی لڑکیاں، ایک بھائی کے یہاں 5 لڑکیاں، دوسرے بھائی کے یہاں 4 لڑکیاں، ایک کے یہاں اس طرح سے معاملات. اب ان کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے یہاں اولاد نرینہ کا سلسلہ ہو جائے، تو لیکن انہوں نے یہ بھی ذہن بنایا ہوا تھا کہ اگر بیٹی بھی ہو گئی تو کوئی وہ نہیں ہے، بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. بے شک. اب انہوں نے نیت کر لی مدنی قافلے میں سفر کی، تو خواب میں ان کی مطلب ہونے والے بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا ایک رقعہ آسمان سے آ کر گرا اور اس پر لکھا ہوا تھا بلال جی، اچھا محمد بلال. اب وہ خواب اٹھ کر انہوں نے سنا ہے، کہا میں نے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی، ہو نہ ہو یہ اسی کی برکت ہے. الحمدللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں برکت کی نیت سے ان کے یہاں نہ صرف ایک بلکہ 2 مدنی منوں کی ولادتیں ہو گئی الحمدللہ عز و جل. اور اس میں یعنی کہ ایک بات اس حوالے سے ایک وہ بھی تھا کہ نا ان کے خاندان میں کسی نے اس طرح کی وہ کی ہوئی تھی کہ ہم نے تمہارے یہاں اولاد نرینہ کی ولادت پر بندش کی ہوئی ہے، اس وجہ سے تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا ان کی. تو ماشاءاللہ صرف نیت کی انہوں نے، تو مدنی قافلے کی نیت کرنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل یہ فائدہ حاصل ہوا. بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا یقین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل کرتا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور التجا بھی کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہو، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے شاپ تھی میری کپڑوں کی، ٹھیک ہے، میں پارٹنرشپ پہ، اب میں نے ختم کر کے نا تو ابھی میں نے ایک بوتیک ڈال لی اپنی سیپریٹ، اور اس میں کام کی کوئی رننگ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی میرے کام میں برکت ہو. کام میں برکت کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. بیٹے کا نام ہے محمد علی اشرف اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ اشرف. وہ ہم کافی دنوں سے، کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے. دیکھو رشتہ جب بھی کوئی ملتا ہے نا تو کبھی ہاں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہاں نہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ملتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی ہے. اس کے لیے کچھ معلومات لینی تھی. اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. 9 سال کے بچے ہیں، وہ پڑھائی لکھائی میں ایک دم نہیں استخارہ کرنا چاہ رہے ہوں. بچے کا نام ہے عبدالصمد، والدہ کا نام نظم النہار بیگم. عبدالصمد پڑھائی میں کمزور ہیں، 9 سال عمر ہے ان کی. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکبر علی ہے اور مجھے ہیپاٹائٹس ہے. اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. علاج تو بہت ہم نے کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. انشاءاللہ عز و جل فرق پڑے گا، اللہ کے کرم سے فائدہ ہوگا. ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتائیں گے. اتنا مجرب الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج ہے، عمل کیجئے گا. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اکبر علی بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، تو جیسے ہی یہ وظیفہ ہم آپ کو بتائیں تو اپنے پاس تحریر فرما لیجئے گا. مزید کال چلا دیجئے گا. میرا نام مجاہد حسین ہے، فاضل پور پنجاب سے بول رہا ہوں، ضلع راجنپور سے. تو میرے جو نا حالت صحیح نہیں ہے بالکل، جو کام کرتا ہوں الٹا ہوتا ہے. ابھی آپ ہی کچھ کہیں بتائیں کہ کیا کروں میں. اتنے جو بھی کاروبار کرتا ہوں، جو بھی کچھ کرتا ہوں بالکل صحیح نہیں ہوتا، الٹا کام ہوتا ہے.
اللہ خیر فرمائے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاد و آباد رکھے، اللہ کی رضا پر آپ راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، مجاہد بھائی مایوس نہ ہوں اور ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو استخارے کا آپ نے کہا، استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اختر ہے، میری والدہ کا نام سغرا مئی ہے۔ میں پہلے 2 دفعہ اپنا کاروبار کر چکا ہوں۔ پہلے کام بہت اچھا ہوتا لیکن بعد میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب یہ بتائیں کہ ابھی میں نوکری کر رہا ہوں، میرے لیے نوکری بہتر ہے یا اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے حق میں بہتر ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نوکری آپ کے حق میں بہتر ہے یا آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ناصر جوید اتاری مکہ سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام سغرا بیبی ہے۔ میں اپنے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کام کبھی آتا ہے، کتنے دن پھر آتا نہیں ہے، اس کے بارے میں مزید روحانی علاج فرما دیجیے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بیٹا ہے محمد احمد اور اس کی والدہ کا نام ہے حمیرہ بی بی۔ اس کو کچھ دنوں کے بعد بخار آ جاتا ہے، اور ایک بیٹی ہے نور فاطمہ کی والدہ کا نام ہے حمیرہ بی بی، اس کو بھی ایسے کچھ دنوں کے بعد بخار آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی ان کا استخارہ فرما دیجیے اور روحانی علاج فرما دیجیے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر آپ نے نام بتایا آپ کا اور آپ کے دونوں بچوں کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام غلام ہے اور والدہ کا نام شرما بی بی ہے، اور مجھے کوئی پرابلم ہے کاروبار کی، اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کون سا کاروباری مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ساتھ ایک تو ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، آپ کے روحانی علاج ہم معلوم کرتے ہیں اور اپنے پاس تحریر فرما لیجئے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کام میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میرے مال میں کام میں برکت ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی۔ صحیح، یہ وظیفہ ہے، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ خوشحال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے صفاتی نام ہیں، یا مالک الملکی یا ذی الجلال والاکرام۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دو آپ کو بیان کیے گئے نا روحانی علاج، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز دعا کرے اس کی وہ دعا بھی قبول ہوگی، خوشحالی بھی نصیب ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ دونوں وظیفے الحمدللہ عز و جل آپ کو مدنی پنسورہ میں سے بیان کیے جا رہے ہیں، مدنی پنسورہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکے ہوں تو مدنی پنسورہ یا مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور تعویذات بھی حاصل فرما لیں تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوگی۔ ہو سکے تو ہر جمعرات دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کر کے اپنے روزگار کی ترقی کے لیے، کام کی ترقی کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے دعا کریں۔ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، اس کی بھی برکتیں حاصل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ دیکھیں فرائض کی پابندی ایسا بہترین عمل ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، بیماریاں پریشانیاں بے برکتیاں دور ہو جائیں، فرائض کی ہمیں پابندی کرنا ہوگی۔ بہترین سب سے بڑا روحانی علاج ہی فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہم فجر کی نماز ادا کریں، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، رزق اس میں تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے دیگر کچھ روایتوں کے مطابق، تو فجر کے بعد ہم تلاوت قرآن میں مصروف ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں، تہجد میں اٹھیں ذہ نصیب، سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ ہم دعا کریں تو صحیح، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں تو کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اتنا فائدہ حاصل ہوگا، اتنا کرم ہوگا، ایسی برکتیں ملیں گے، رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔
کہ رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجیے۔ نیت جو ہونی چاہیے ذکر الہی کی ہو، ضمناً دنیاوی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اکبر علی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 230 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، سورہ بینہ پڑھ کر برس و یرقان یعنی پیلیا ہیپاٹائٹس والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں، کھانے پر دونوں وقت یہ سورہ صحیح خواہ یعنی درست پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے کھلائیں، خدا عز و جل چاہے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کے مریض کے لیے سورہ بینہ کا جو تعویذ ہے یہ الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ حاصل فرما سکتے ہیں۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یا خود لکھنا چاہیں تو اسے لکھ کر زردے کے رنگ سے اور گھول کر جو ہے وہ پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر اس کا اگر دوبارہ 230 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا۔ اچھا، سورہ بینہ، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، سب سے آخری جو پارہ ہے 30واں پارہ، اس 30ویں پارے میں سورۃ البینہ ہے۔ تو یہ سورت پڑھ کر کھانے پر دونوں وقت، دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں، تو اس وقت یہ سورت پڑھ کر کھانے پر دم کر کے ہیپاٹائٹس کے مریض کو آپ کھلا دیں۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں، تلفظ آپ کے درست ہیں، تو آپ خود پڑھ کر کھانے پر دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کچھ فرما رہے تھے؟ یہی کہ اس کو جو ہے نا تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ حاصل فرما سکتے ہیں، تو لکھا ہوا تعویذ بھی مل جائے گا، مزید جو ہے کاٹ کا عمل بھی کروائیں، کاٹ کروائیں، کاٹ کا پانی بھی استعمال فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل مزید اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کا اتارے کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے، پیلیے کا اتارا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ۔ کس طرح اتارتے ہیں یہ بھی؟ جی ہاں، وہ جب یہ بستے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ان کو طریقہ کار جو سامان ہے اس کا کچھ سامان بھی ہوتا ہے جس سے اتارا کیا جاتا ہے، تو وہ سامان کا بھی بتایا جائے گا، وہ لے کر آئیں گے، پھر وہاں پر ان کا اتارا کیا جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ موجود ہیں، تو آپ جن کو بھی ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، پیلیا ہو چکا ہے، کالا یرقان ہے، تو اس طرح کا مسئلہ ہو تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ فرما لیجیے۔ اسلامی بھائی ہی تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اتارے کے عمل کی برکت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا سورہ بینہ والا عمل، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی کچھ قولز موصول ہوئی تھیں، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے محمد علی، ان کا نام ہے، اور ان کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آتا ہے چلا جاتا ہے، بات نہیں بن پا رہی، تو استخارہ آپ نے کیا، کیا بندش وغیرہ کے معاملات ہیں؟ کوئی بندش وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہے؟ جی نہیں، قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ قدرتی رکاوٹیں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت معین ہوتا ہے ہر کام کا، کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹیں ہیں۔ جی صحیح جی۔ تو اس کے حوالے سے روحانی علاج یہ کہ سورہ یاسین شریف اس کے بڑے فضائل ہیں، یاسین شریف کی وہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، اس کے یہ ایک فضیلت کو یہ بھی حاصل ہو جائے کہ مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ یاسین شریف پڑھیں روزانہ، ایک مرتبہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، کسی بھی وقت۔ اچھا، یہ عمل ان کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے یا یہ خود ہی عمل کرے؟ یہ جس کا مطلب وہی جو مریض ہے دوا وہی کھاتا ہے، ظاہری بات ہے، تو شادی انہی کی شادی میں رکاوٹ، تو عمل بھی انہی کو کرنا ہوگا، کوئی اور کرے تو پھر ایسا نہ ہو کہ مزید تعویذات عطاریہ۔ اچھا، اس کے حوالے سے علاقے کا انہوں نے بتایا نہیں ہے کس علاقے سے کال کی ہے، اگر وہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ ہو تو وہاں یہ رابطہ کر لیں۔ صحیح۔ مزید ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، 9 سال کا ان کا بچہ تھا، جی عبدالصمد نام بتایا تھا، پڑھائی میں کمزور ہے۔ جی کوئی ایسے بندش عملیات کے معاملات نہیں آ رہے، آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، نارمل بچے مطلب بعض اوقات نہیں ان کا پڑھنے کی طرف ذہن ہوتا، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ان کو یہ اپنے بچے کو روزانہ 5 وقت پانی پر یا اللہ یا رحمانو
101 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا، پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. صحیح. اچھا اس کے بعد مجاہد بھائی کی قولتی، ان کے حالات بیچاروں کے کافی خراب ہیں، ان کا کام بھی بیچاروں کا الٹا ہو جاتا ہے، جس کام کی طرف بڑھتے ہیں پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ آ رہا ہے؟ آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں ان کے ساتھ نا، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ یہ ایک تو جب سو کر اٹھیں تو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ہر کام میں انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مدد الہی شامل ہو جائے گی اور ان کے جو کام رکے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے. صحیح. اختر بھائی کی قول تھی، یہ بیچارے پہلے کہیں نوکری کرتے تھے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا کام شروع کر لوں، تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ میں اپنا کام کروں یا وہی نوکری کرتا رہوں. ملازمت کرنے میں زیادہ بہتری کا اشارہ ملازمت کرنے میں، کاروبار کرنا فی الحال ان کے لیے سود مند نہیں آ رہا ہے. صحیح. اچھا ناصر بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کام آتا ہے پھر نہیں آتا، پھر مزید انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کہا، بیٹے کا بھی بتایا بیٹی کا بھی بتایا کہ ان کو وقتاً فوقتاً بخار چڑھتا رہتا ہے. بچوں پہ تو نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، 2 بچوں کا انہوں نے بتایا نظر کے معاملات آ رہے ہیں. نظر بد اتارنے کے لیے یہ صفحہ نمبر 219 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ پر نظر اتارنے کے وقت نظر جس کو لگ جائے اس پہ پڑھی جانے والی دعا لکھی ہوئی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. تو یہ پڑھ کر دونوں بچوں پر پڑھ کے دم کر دیں، نظر اتر جائے گی. مزید یہ کہ اپنے کاروباری پریشانی کے حوالے سے قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی بندش عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا. تو ان کے لیے روحانی علاج یہ کہ روزانہ یہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے روزگار میں ترقی ہو جائے گی اور کاروبار چل پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. مزید آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، بچوں کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجیے. بخار جیسا آپ نے کہا کہ چڑھ جاتا ہے اتر جاتا ہے، تو بخار کے بھی مخصوص تعویذات عطاریہ ہیں، وہ آپ حاصل فرما کر استعمال کیجیے. اللہ کے کرم سے آپ کے بچے بھی صحت یاب ہو جائیں گے. اور یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے جن کے ساتھ آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کیجیے. انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے، راہ خدا عز و جل کے سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی. ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے، اس اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کیجیے. اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آخر میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں یا اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کر کے یا اللہ اپنی پریشانیوں کو بتایا، بیماریوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین جو کینسر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، یا اللہ ان تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.